رب زدني علما رب زدني علما. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آج کی اس جمعہ کے خطبے میں صوم یعنی روزے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، صوم کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے متعلق پچھلے جمعہ کے خطبوں میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ آج اس آیت کا مفہوم کیا ہے اور صوم کا حکم کیا ہے، صوم کا مقصد کیا ہے اور صوم کے مسائل بیان کرنے کے درمیان اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے خطبہ مسونہ کے بعد تلاوت کی گئی اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، حج استطاعت کے وقت فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، ایسے روزہ بھی اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ صرف امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین نے نہیں فرض کیا ہے، بلکہ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا کہ تم پر
صوم رکھنا یا روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی روزہ رکھنا صرف یہ امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے کی امتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا تھا. لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد یہ بتلایا تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے. حاضرین گرامی، روزہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں انہی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو منہدم اور کرتا ہے اور ڈھاتا ہے. روزہ نہ رکھنے کا بہت برا انجام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان استطاعت کے باوجود، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن روزہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ترک کر دیتے ہیں، یا پھر سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے. گھر پہ ماں باپ کے ڈر سے یا بہن بھائیوں کے ڈر سے اگرچہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن باہر کھاتے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ غور کریں حدیث رسول کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بددعا فرمائی. یعنی جبریل امین نے بددعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بددعا پر آمین کہنے کا حکم دیا. حدیث رسول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب ممبر پر چڑھے تو 3 مرتبہ آپ نے آمین آمین کہا. بعض روایت کے اندر آتا ہے ممبر کے پہلے زینے پہ جب آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا تب بھی آمین کہا، اور تیسرے زینے پر جب قدم رکھا تب بھی آمین کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خلاف معمول یہ کیا کیا؟ 3 مرتبہ آپ نے آمین آمین کہا ہے، اور اس سے پہلے تو آپ کا یہ طریقہ، آپ کا یہ معمول نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ کہا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین. یعنی جبریل امین نے یہ کہا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے، رمضان کا مہینہ اسے نصیب ہو جائے اور وہ روزہ رکھ کر کے، استغفار کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود وہ جہنم کا مستحق اگر ہو جاتا ہے فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. یعنی جبریل امین نے یہ بددعا کی، اور حدیث ہے کہ قل آمین. اس کے بعد کہا کہ اے نبی آپ اس پر آمین کہیے. فَقُلْتُ آمین، تو میں نے آمین کہا. اور دوسری جو بددعا کی وہ یہ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ یا ابویہ او احدہما فلم یبرہما فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین. جبریل امین نے یہ بددعا کی کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پا جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے لیے جنت نہ واجب کر لے بلکہ اس حال میں مر جائے کہ وہ جہنم کا مستحق ہو جائے، ان کی نافرمانی کر کے، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اے نبی آپ آمین کہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار آمین کہا. اور تیسری جو بددعا کی وہ یہ کہ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو فماتا، اور وہ مر جائے، فدخل النار، اور جہنم میں داخل ہو جائے، تو فابعدہ اللہ، اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. قل آمین فقلت آمین.
اے نبی آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہی۔ اس حدیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے اتنی عمر عطا کرتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ پا لیتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے، روزے کو ترک کر دیتا ہے، بلکہ روزہ ترک کرنے کی تو دور کی بات، اگر کوئی شخص دن میں افطار کر لیتا ہے، یعنی کچھ منٹ پہلے یا کچھ گھنٹہ پہلے ہی افطار کر لیتا ہے، وقت سے پہلے ہی کر دیتا ہے، آپ اس غور کریں تو اس کا اتنا بھیانک انجام ہے، تو جو شخص سرے سے روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو لوگ آتے ہیں اور مجھے لے جاتے ہیں، میرے دونوں بازوؤں کو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دشوار گزار، ایک بے آب و گیا چٹیل میدان اور پہاڑ پر لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اسعد، اے نبی آپ چڑھیے اس پہاڑ پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں نہیں چڑھ پاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں انا سنسہلہ، یعنی ہم آپ کے لیے آسانی کریں گے، سہارا کریں گے، آپ چڑھیے تو۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتوں کے سہارے سے اس پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذا باصوات شدیدہ، اچانک وہاں سخت چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ تو میں نے کہا ما هذه الاصوات، کہ یہ کیسی آوازیں ہیں، یہ چیخو پکار کی جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کیسی ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں ھذا عواء اہل النار، یہ اہل جہنم کی آوازیں ہیں، ان کے چیخو پکار کی آوازیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ثم انطلق بی فاذا انا بقوم معلقین بعراقیبہم مشققۃ اشداقہم تسیل اشداقہم دما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایک قوم کے پاس لے جایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس لے جایا جاتا ہے جو ایڑیوں کے بل لٹکائے ہوئے ہیں، سر نیچے ہے، پیر اوپر ہے، اور وہ لٹکا دیے گئے ہیں، اور مشققۃ اشداقہم، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے، ایڑیوں کے بل لٹکے ہوئے ہیں، پیر اوپر ہے، سر نیچے ہیں، اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، تسیل اشداقہم دما، اور ان کے جبڑوں سے خون جاری ہے، وہ خون بہہ رہے ہیں۔ قال قلت من ہؤلاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کا اتنا برا انجام ہو رہا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ ابو امامہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے۔ آپ غور کریں کہ وقت سے پہلے افطار کر لینے کا یہ انجام ہے کہ ایڑیوں کے بل لٹکا دیے گئے اور جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، جبڑوں سے خون جاری ہے، اور جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، پورا دن کھاتا پیتا رہتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ تو حاضرین گرامی، روزہ یہ فرض ہے اسی طرح سے جیسے اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے، شرط یہ ہے کہ یہ روزہ ایک مہینے کے لیے فرض کیا گیا ہے، تو ہم اور آپ اس سے غافل نہ رہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اسی آیت میں لعلکم تتقون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تقوی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر پر عمل کیا جائے، جس چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کو بعینی ہی اس حکم پر اسی طرح سے عمل کیا جائے جس طرح سے اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے باز آیا جائے، یہ تقوی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سأل ابی بن کعب عن التقوی،
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا. تقویٰ کیا چیز ہے؟ آپ غور کریں کتنا اچھا جواب دیا انہوں نے. تو ابی بن کعب نے کہا اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا کبھی آپ کا کانٹے دار راستے سے گزر ہوا ہے؟ ایسے راستوں سے، ایسی گزرگاہ سے، ایسی جگہوں سے آپ کا گزر ہوا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہیں، جہاں کانٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. قال بلا، کہا کیوں نہیں، ایسی جگہوں سے میرا تو گزر ہوا ہے. پھر انہوں نے سوال کیا فما عملتا، تو آپ نے کیا کیا؟ خاردار راستوں سے، ان جھاڑیوں سے جہاں کانٹے لگے ہوئے ہیں، ایسے راستے سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شمرت واستحست، میں نے اپنے دامن کو سمیٹا اور بہت ہی کوشش کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے میں نکل گیا. تو فرمایا فذلک التقوی، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے، اور اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیا ہے. تو تقوی یہی ہے کہ جس طرح سے انسان خاردار جھاڑیوں کے پاس سے گزرتا ہے، کانٹے دار راستوں سے گزرتا ہے، تو اپنے دامن کو بچا کر نکلتا ہے تاکہ اس کے دامن ان کانٹوں سے الجھ نہ جائیں. ایسے ہی انسان جب زندگی بسر کرے، گزارے، جو اللہ رب العالمین نے چند سال کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھیں، جرائم اور گناہوں سے بچا کے رکھیں، اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہیں. کہا گیا ہے خلِ الذنوب صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دیجئے، ذاک التقی، یہی پرہیزگاری ہے. وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَىٰ، اور ویسے ہی کرو جیسے کانٹے دار زمین کے اوپر چلنے والا کرتا ہے، کہ جو کچھ کانٹے وہ دیکھتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، تم چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو. آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. ان الجبال من الحصى، جو پہاڑ تیار ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹی کنکریوں ہی سے تیار ہوتا ہے. یہی چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے ہو جائیں گے. تو حاضرین گرامی، روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا 184 نمبر آیت میں کہ آپ بوجھ نہ محسوس کریں. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، گنتی کے چند دن ہیں. 11 مہینے آپ دن میں کھاتے پیتے ہیں، بھوکے رہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. 1 مہینہ 29 یا 30 دن کا ہے، یہ گنتی کے چند دن ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گنتی کے چند ہی دنوں میں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی کہ اگر آپ مریض ہیں، اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا سفر پر چلے گئے ہیں، سفر یہ سقر ہے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں چاہے جتنی آسانیاں ہوں، بہرحال سفر بہت ہی مشکل ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا اسی طرح سے اگر آپ سفر پہ ہیں فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں آپ گنتی پوری کر لیجئے، یعنی بعد میں روزے رکھ لیجئے، معاف نہیں ہے، بعد میں روزے رکھ لیجئے. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو بمشقت طاقت رکھتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورتیں ہیں دودھ پلانے کی وجہ سے، بمشقت جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو فدیہ کے طور پر کھانا کھلا دیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو شخص خوشی سے زیادہ نیکی کرے، یعنی ایک کے علاوہ 2 3 4 مسکینوں کو اگر وہ کھلا دیتا ہے، ایک تو ضروری ہے، اگر وہ نہیں رکھ سکتا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے یا ایسی بیماری ہے جس سے شفا نہیں مل پا رہی ہے، وہ دائمی بیماری ہے، تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے. لیکن اگر وہ زائد کو کھلاتا ہے تو یہ فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہتر ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بہرحال روزہ رکھ لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حاضرین گرامی، تو دیکھیے آپ
اور یطیقونہ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے بمشقت نہیں، بلکہ اکثر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی روزہ نہ رکھیں تو ایسے لوگ فدیہ دیں۔ لیکن یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں اس کے بعد والی جو آیت ہے 186 فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پالے تو وہ اس کا روزہ رکھے، اس آیت کے ذریعہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ لیکن اب بھی یہ حکم ان لوگوں کے لیے باقی ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، دائمی مریض ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور اسی حکم میں وہ عورتیں ہوں گی جو دودھ پلاتی ہیں، لیکن وہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں اس وقت تو نہ رکھیں، لیکن جب بعد میں موقع ملے گا تو اس روزے کی قضا کریں گے۔ ایک بات اور آپ کے سامنے میں ذکر کروں کہ اللہ رب العالمین نے روزے کے جو احکام و مسائل ذکر کیا ہے 183 سے لے کر کے 184، 85، 86، 87، اسی بیچ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں اور دوں گا جب وہ مجھے پکارے گا۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے کہ وہ میری بات مانے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ میری بات مانے، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ حاضرین گرامی، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں رمضان کے، روزے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور بیچ میں یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے دعا کے بارے میں کہ بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اور جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے دعا ہی اصل عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور گودا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے اور ہمیشہ کی جانی چاہیے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پر افطار کے وقت، تو اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکام و مسائل بیان کرنے کے درمیان اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، ایک لمبی بحث ہے کیسے کیسے آپ کو دعا مانگنی ہے، لیکن ہم اپنی دعاؤں میں بعض ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ساری کی ساری عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ دعا اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسرے عبادتیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ آپ اس دعا میں صرف اسی نقطے کی طرف میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، میں نے صلاۃ تراویح کے بعد کل اس بات کا ذکر کیا تھا، اشارہ کیا تھا کہ دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو کچھ دے سکے، جو نفع و نقصان کا مالک ہو، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، صرف اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن دعا میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جہاں تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، وہیں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں وسیلے کو اختیار کریں۔ وسیلہ کہاں کس کو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ الوسیلہ کل ما یتقرب بہ الی اللہ، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کے ذریعہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور دعاؤں میں وسیلہ صرف 3 ہی چیزوں کا جائز ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کا وسیلہ جائز نہیں ہے، یہ جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، اور ہم اور عام خاص طور سے اس پہ دعا کرتے بھی ہیں، لیکن ایسے عمل نہ سرزد ہو جائے جس سے ہماری دعا اللہ رب العالمین کے یہاں سے لوٹا دی جائے، مردود ہو جائے۔ اس لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ دعا میں جو وسیلہ لگایا جاتا ہے صرف 3 ہی چیزوں میں جائز ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں،
ان ناموں کے وسیلے سے آپ دعا کریں تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو، آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے، نماز میں دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منان ہے، اللہ تعالیٰ بدیع ہے، اللہ تعالیٰ کے حی اور قیوم ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ بہرحال پورا ترجمہ بتایا نہیں جا سکتا، وقت ختم ہونے والا ہے۔ تو ان صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں لَقَدْ دَعَا بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کے واسطے سے، وسیلے سے دعا کی ہے کہ جب ان ناموں کے ذریعہ، جب ان صفات کے ذریعہ دعا کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور جب اس سے مانگا جاتا ہے اس کے واسطے سے تو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء اور اس کی صفات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اور دوسری چیز، مومن کے ایمان اور اعمال صالحہ کا وسیلہ۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، تو اپنے ایمان کا وسیلہ بنائیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربنا آمنوا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو، پکارنے والے کو سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئیں، اس لیے ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے تو ہمیں بخش دے۔ تو اپنے ایمان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے عمل صالح دوسرے، جو ہم نے اچھا عمل کیا ہے اس عمل کو وسیلہ بنائیں، تو اس وسیلے سے جب دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ غار والوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ 3 لوگ جا رہے تھے اور بارش اور طوفان کی وجہ سے ایک غار میں جب پھنس جاتے ہیں تو انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا ہے کہ اب کیسے نکلا جائے، وہ دعا کرتے ہیں، اور اس دعا میں کسی پیر کو، کسی مرشد کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو نہیں پکارتے ہیں، صرف اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں اور اپنے عمل کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ان میں تینوں اپنے عمل کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ایک عمل کا ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، میرے رب، تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے، میں بکری چرا کر گھر جب لاتا تھا بکریوں کا دودھ انہیں پہلے پیش کرتا تھا، بعد میں اپنے بال بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن دور نکل گیا، واپس آتا ہوں، والدین سو جاتے ہیں، میں بکریوں کا دودھ نکال کر سرہانے کھڑے ہو جاتا ہوں، اور لیکن والدین کو اس خوف سے نہیں جگاتا ہوں کہ نیند میں خلل ہو جائے گی، بچے میرے پیروں کے بیچ سے نکل رہے ہوتے ہیں، آ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن میں بچوں کو اپنے والدین سے پہلے دودھ پلانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ الہ العالمین، اگر تو جانتا ہے کہ میں یہ اخلاص کے ساتھ کیا ہے، للہیت کے ساتھ کیا ہے، تیرے خوف اور تیری رضا کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، تو الہ العالمین تو غار کے منہ کو کھول دے، تھوڑا سا پتھر ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین پتھر ہٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے تینوں لوگ اپنے اپنے عمل کا وسیلہ بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تو حاضرین گرامی، دوسری جو چیز ہے وہ یہی کہ مومن اپنے ایمان کو وسیلہ بنائے، اپنے عمل صالح نیک عمل کو وسیلہ بنائے، اور تیسری چیز ہے کہ زندہ مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ۔ اس میں ہم اور آپ چوک جاتے ہیں، بڑی کمیاں پائی جاتی ہیں اور گمراہی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ دیکھیے، زندہ مومن بھائی کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام آ کر کے دعا کراتے تھے، اور منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوکھا پڑا ہوا ہے اور مال سب برباد ہو گئے ہیں، کھیتی باڑی سب تہس نہس ہو گئی ہے سوکھے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور اتنی بارش ہوتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے کہ دوبارہ پھر وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہلکت الاموال وتقطعت السبل، کہ اموال تو ہلاک ہو گئے اور جو ہے راستے بند ہو گئے، اتنی بارش ہو گئی ہے، اتنی بارش ہو گئی ہے کہ اب آنا جانا مشکل ہو گیا ہے، راستے پھر بھی بند ہو گئے ہیں، تو آپ دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش رک گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کراتے تھے آپ کی زندگی میں، تو زندہ مومن بھائی سے دعا
کا وسیلہ لینا یہ جائز ہے، اس سے دعا کرانا جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص وفات پا گیا ہے، کوئی شخص اس دار فانی سے رخصت ہو گیا ہے، کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ممکن ہے کہ بات حق ہے تو ہمیں اور آپ کو چبھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا جاتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہیں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت آپ کی زندگی میں جتنی محترم تھی، آپ کی وفات کے بعد بھی اتنی ہی محترم ہے، اور قیامت تک اتنی ہی محترم رہے گی، اور آپ ہی کے قول و فعل پر عمل کیا جاتا رہے گا، آپ کی نافرمانی کرنے والا وہ راد درگاہ ہوگا۔ اس کے باوجود بھی، آپ کی شخصیت اتنی محترم ہونے کے باوجود بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر پر نہیں جاتے ہیں، آپ کی ذات کو وسیلہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ آپ کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے وقت یہ الفاظ کہتے ہیں، بخاری شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، کہ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، فتسقنا تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، یعنی ذات سے نہیں، دعا کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، لیکن آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں رہے، رخصت ہو گئے، اس لیے ہم ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں، فَاسْقِنَا فَإِذْ قَالَ فَيُسْقَوْنَ، تو ہمیں بارش نازل فرما دے، تو وہ بارش نازل ہو جاتی تھی۔ آپ غور کر سکتے ہیں ان جملوں پر اور صحابہ کرام کے اس عمل پر کہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے ان کے سامنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، آپ کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا، آپ کی شخصیت کو وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ حضرت عباس کی دعا کو وسیلہ بنایا۔ تو اگر آج ہم اتنی دوری پر ہونے کے باوجود ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری یہ دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لے، تو یہ کیسے اللہ رب العالمین قبول فرما سکتا ہے، اور کیسے اس طرح کی دعا کرنا جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ایک بھائی ہیں جن کے بھائی کی کافی طبیعت خراب ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔